بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حضرات محترم معزز سامعین، ویڈیو کے کمنٹ کے اندر ایک صاحب ہیں محمد شمیم، کاف نون کاف، پتہ نہیں کہاں سے ہیں یہ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں اور ایک ہی سوال ہے ان کا، اور وہ اپنے بارے میں بھی بتا رہے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم صاحب ترتیب ہیں۔ آج کے اس پرفتن ماحول میں، پرآشوب ماحول میں صاحب ترتیب ہونا بہت بڑی بات ہے۔ یعنی جب سے وہ بالغ ہوئے ہیں اس دن سے لے کر کے آج تک ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ولی ہوں گے وہ، اور وہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہم ہر مہینہ ایام بیز کے روزے رکھتے ہیں۔ ہر مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر مہینہ 3 روزہ، 13، 14، 15 اردو تاریخ۔ یہ محمد شمیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم صاحب ترتیب بھی ہیں اور ہر مہینہ 3 روزہ بھی رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب میرا 2 سوال ہے، اگر وہ سوال کا جواب آپ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اور سوال یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ لیلا اور مجنو کسے کہتے ہیں؟ واہ شمیم بھائی، سوال بھی کیے تو کیا سوال کیے آپ۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو آئی لو یو کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ واہ، کسی نے کہا ہے کہ اس دور کا ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ میرے بھائی سوال اس طرح کیجئے کہ جو ہماری زندگی کے اندر آ سکے۔ اور جب آپ سوال کر ہی دیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے کہا ہے کہ وہ ملا ہو ہی نہیں سکتا ہے جو کسی بھی سوال کے اوپر چپ رہے اور خاموش رہے۔ ملا کے فہرست خارج ہو جاتے ہیں وہ۔ تو چلیے اسی وجہ سے آپ لوگ بھی اس سے استفادہ کریں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ لیلا اور مجنو کون تھے؟ میرے دوستوں، ایک زمانے کے اندر ایک نوجوان کا نام تھا کیف۔ کیا نام تھا ان کا؟ کیف۔ کیف بن ملون بن ملاحم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیف، اور بہت ہی عقل مند، بہت ہی ہوشیار، اور اسی کی چاچا زاد بہن تھی جس کا نام تھا لیلا، یعنی کیف کا کزن، لیلا بنت مہدی ابن سعد۔ سعد قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی لیلا، اور مجنو کا نام تھا کیف۔ بہت ہی عقل مند، بہت ہی ہوشیار۔ کیف کو محبت ہوئی، عشق ہوا لیلا سے، اور لیلا بالکل کالی کلوٹی تھی بالکل کالی، یعنی خوبصورتی کی کوئی علامت اس کے اندر نہیں تھی، لیکن کیف کو محبت ہوئی، عشق ہوا۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کیسی ہوتی ہے؟ جگر میں درد ہوتا ہے، تمنا دل میں ہوتی ہے۔ اس طرح عشق ہوا کہ ان کے عشق کا اور محبت کا چرچا گھر سے شروع ہوا، معاشرے اور سماج میں آیا، اور سماج اور معاشرے سے نکل کر کے شہروں کے اندر پھیلتا رہا، اور چرچا ہوتا رہا۔ کس کا؟ کیف کا، کہ ہر وقت اسی کی محبت کی تسبیح پڑھ رہا ہے وہ۔ کس کی؟ لیلا کی۔ اور لیلا ہے بھی بالکل کالی کلوٹی بھی ہے، یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے، یعنی خوبصورتی اور حسن کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود کیف کو محبت ہوا، عشق ہوا۔
باپ نے ایک دن پکڑ کر کے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے ان کی پوری داستان آپ دیکھیے، چونکہ یہ سوال میرے پاس اچانک ابھی آیا ہے، میں کسی اور موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہا تھا، جب سوال آیا ہے تو سوال سن ہی لیجئے تاکہ کچھ فائدہ بھی ہو جائے۔ کیف کو محبت ہوا، عشق ہوئی، کس سے؟ لیلا سے، اور اس کے باپ کو غصہ آیا، پکڑ کر کے ڈانٹ لگائی اور بہت کچھ کڑوی کسیلی سنایا اپنے بیٹے کیف کو، کیا تم نے میری عزت کی لاج نہیں رکھی؟ پورے معاشرے کے اندر لوگ تانا دے رہے ہیں اور تمہارے بارے ہی میں بات کر رہے ہیں۔ بیچارہ کیف خاموش سنتا رہا، اور باپ نے حکم دیا کہ تم آج ہی میرے ساتھ خانہ کعبہ چلو گے، اور وہاں چل کر کے خانہ کعبہ کی در و دیوار سے چپک کر کے تم اللہ سے توبہ کرو گے اور اللہ سے یہ کہو گے کہ اے اللہ، لیلا کی محبت، لیلا کا عشق جو ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہو چکی ہے اسے نکال دے۔ بیٹا سنتا رہا، کون؟ کیف۔ کہا ٹھیک ہے۔ کیف کے ابو نے، ان کے والد نے اسے پکڑ کر کے خانہ کعبہ لے کر کے گیا، عمرہ کیا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے در و دیوار سے چمٹ کر کے کیف خوب زار و قطار رو رہا ہے، اور روتا جا رہا ہے۔ باپ بھی سمجھ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے توبہ کر لیا ہے، اب کبھی لیلا کو یاد نہیں کرے گا۔ باپ بیٹھا ہے بازو میں، اور بیٹا در و دیوار، خانہ کعبہ کی در و دیوار سے چمٹ کر کے رو رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ کسی شاعر نے کہا ہے، عربی کے اندر وہ شعر ہے، الہی تبتو من کل المعاصی ولیکن حب لیلا لا اتوب۔ دعائیں کر رہا ہے، رو رہا ہے، کون؟ کیف، جنہوں نے عشق کیا تھا لیلا سے۔ اور کیا مطلب ہے؟ وہ کہہ رہا ہے، الہی تبت من کل المعاصی، اے اللہ، اے میرا پروردگار، میں ہر ایک گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو، یا غلطی سی ہوئی ہو یا بھول سی ہوئی ہو، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں آج ہر ایک گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ کون؟ کیف کہہ رہا ہے، بیت اللہ کے در و دیوار سے چمٹ کر کے۔ لیکن آگے کہہ رہا ہے، ولیکن حب لیلا لا اتوب، لیکن لیلا کی محبت سے میں توبہ نہیں کروں گا۔ اے اللہ، میں ہر ایک گناہوں سے، کبیرہ گناہ ہو، صغیرہ گناہ ہو، جتنی بھی گناہ ہو، ہر ایک گناہ سے میں توبہ کر رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن لیلا کی محبت کے بارے میں توبہ نہیں کر سکتا۔ باپ سن رہا ہے بازو سے، اور اس کو متوجہ کیا، میں تجھے خانہ کعبہ لے کر کے آیا تھا اس وجہ سے کہ تم توبہ کر لو گے اور لیلا کو کبھی یاد نہیں کرو گے، اور تم یہاں آ کر کے کہہ رہا ہے کہ میں ہر ایک گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، لیکن لیلا سے کبھی محبت کی توبہ میں نہیں کروں گا۔ اللہ سے کہہ رہا ہے، خانہ کعبہ میں کہہ رہا ہے۔ کیف بہت ہوشیار تھا، بہت عقل مند تھا۔ جب دیکھا کہ ان کے والد محترم بہت غصے میں ہیں، اگلا جملہ وہ کہہ رہا ہے، الہی لا تسلبنی حبا ابدا، الہی لا تسلبنی حبا ابدا، اے اللہ، لیلا کی جو محبت ہے کبھی بھی میرے دلوں سے سلب نہ کرنا۔ رو رہا ہے، باپ کو دیکھ رہا ہے کہ غصے میں ہے، اس کے باوجود کہہ رہا ہے حبا ابدا، اے بار الہ، لیلا کی محبت موت کے آخری شام تک میرے دلوں کے اندر رہنا، میں اس سے توبہ نہیں کر سکتا۔ اور آگے کہہ رہا ہے، جب دیکھ رہا ہے کہ ابو بہت غصے میں ہے تو کیا کہہ رہا ہے، وَيَرْحَمُ اللَّهُ أَبَدًا قَالَ آمِنًا، اور اے اللہ جو میری اس دعا کے اوپر آمین کہے اسے بھی مغفرت کر دے، اسے بھی بخش دے۔
یعنی کیف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کے ابو بھی آمین کہے، کیونکہ یہ دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ہر ایک گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، لیکن لیلا سے توبہ نہیں کروں گا میں کبھی بھی۔ اور جب دیکھ رہا ہے کہ ابو غصے میں ہو گئے تو پھر بھی کہہ رہا ہے کہ اے اللہ لیلا کی محبت کو سلب نہ کرنا، اسے باقی رکھنا میرے دلوں کے اندر۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ جو میری اس دعا کے اوپر آمین کہے اے اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ یہ ہے لیلو لیلا اور یہ ہے مجنو۔ اور مجنو اس کا نام نہیں ہے، نام تو کیف ہے، مجنو اس کا لقب کیسے پڑا، کیسے مشہور ہوا، وہاں سے نکلے۔ اور وہ زمانہ تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خلافت تھی، اس زمانے کے ہیں کیف۔ اور تابعی ہیں، تابعی اسے کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ تو کیف خانہ کعبہ اور مدینہ کے مکہ کی گلیوں کے اندر گھوم رہے ہیں وہ، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ وہ ایک لمبی داستان ہے۔ اور صلح کرنے کے بعد خوشی خوشی حضرت حسن، تاکہ بغیر کسی خون خرابے کے، بغیر کسی جنگ کی صلح ہوئی، اور پوری حکومت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی سپرد کر دیا۔ اور اس کے بعد مکہ المکرمہ پہنچے، کون؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور وہاں پہنچے، جا رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، اور ادھر سے کیف آ رہا ہے۔ تو کیف آ رہا ہے تو اسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے سلام و کلام ہوا، اور فرمایا کیف کدھر کا ارادہ ہے، کہاں جا رہا ہے، اور کیا تجھے ایک بات معلوم ہے؟ تو حضرت کیف وہ ہاتھ باندھ کر کے چپ چاپ کھڑے ہیں، بالکل دیوانے کی طرح۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان سے گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ آج میں نے تخت و تاج، یعنی پوری مملکت اسلامیہ کی جو حکومت تھی وہ حضرت امیر معاویہ کو سونپ دیا۔ اور حضرت امیر معاویہ ذی ہوش ذی علم انسان ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسن۔ اور میں نے بہت اچھا کیا کہ حکومت ان کے سپرد کر دیا، اور حکومت کا جو تاج تھا ان کی سروں کے اوپر رکھ دیا۔ اب میں بالکل آزاد ہوں اور جا رہا ہوں خانہ کعبہ، اور اللہ سے دعا بھی کروں گا۔ کیف بالکل خاموش سن رہا ہے۔ حضرت حسن نے کہا کیا کیف تم کچھ باتیں نہیں کر رہے ہو، بالکل خاموش ہو؟ تو انہوں نے ایک الفاظ استعمال کیا، اور کیا کہا؟ حکومت کی تاج و تخت اچھا لگتا اگر لیلا کے سروں کے اوپر ڈال دیتے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ کیف کہہ رہے ہیں۔ ان کے دل و دماغ کے اندر صرف اور صرف لیلا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم بالکل مجنون ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے عشق کرو، اللہ سے محبت کرو، اور تم اللہ کی مخلوق سے اس طرح محبت کر رہے ہو۔ کہا کہ نہیں بس میں تو صرف یہی سمجھتا ہوں کہ حکومت کی تخت و تاج وہ لیلا کی سروں کے اوپر ڈال دیتے تو بہت اچھا لگتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اسے مجنو کہہ کر کے پیچھے چھوڑا اور خانہ کعبہ پہنچ گئے۔ اس دن سے کیف کا نام مجنو پڑ گیا، اور مجنو کے نام سے پوری دنیا کے اندر ان کی شہرت ہوئی۔ یہ ہے مجنو اور لیلا کی کہانی۔ آپ ان کی کتاب ہی ہے داستان لیلا، داستان مجنو، آپ اس کو پڑھیے۔ جب مجنو کا انتقال ہوا، اس روئے زمین کو انہوں نے چھوڑا، تو ان کے کسی قریبی ساتھی نے، ظاہر سی بات ہے جب وہ تابعی ہیں اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، کون؟ حضرت حسن۔
تو ظاہر سی بات ہے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیف کتنا بڑا آدمی ہوگا. لیکن ان کو عشق ہو گیا تھا اپنی چچا زاد بہن سے, محبت کیا تھا انہوں نے. میرے دوستو, جب ان کا انتقال ہوا اور ان کے کسی قریبی ساتھی نے جب ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا, کتابوں کے اندر تحریر ہے اور تاریخ آپ دیکھیں گے تو وہاں ملے گا, یہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ مجنو تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ صرف لیلا ہی سے عشق کرتے ہیں اور مولا کو پیچھے چھوڑ دیے ہیں. تو وہ خواب میں کہہ رہے ہیں, کون؟ کیف, مجنو, کہ اللہ نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا اور اللہ نے میری مغفرت کر دی اور مجھے بطور نمونہ کے رکھ لیا ہے. کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ خواب میں کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر کرم فرمایا, فضل کیا اور میری مغفرت کر دی اور مجھے نمونہ بنا کر کے رکھ دیا ہے. کل میدان حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی باقی بندوں سے پوچھیں گے, کیا تم نے اتنا محبت نہیں کر سکا جتنا کہ مجنون نے لیلا سے کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ احساس دلائیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو کہ انہوں نے, مجنون نے محبت کی دنیاوی چیزوں سے اور ایک فانی چیزوں سے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا اور تمام چیزوں کی بنانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ نے مجھے بھی پیدا کیا تو مجھے چاہیے یہ تھا کہ ہم سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں. وہ مجنو خواب میں کہہ رہا ہے اپنے آدمی کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نمونہ بنا کر کے رکھا ہے اور پروردگار عالم قیامت کے دن اپنے بندوں سے پوچھیں گے تو کم از کم تم لوگ مجنو کو دیکھ کر کے بھی اپنے مولا سے اتنا ہی عشق کرتے, اتنا ہی محبت کرتے. کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم لوگ اسی طرح سے محبت کریں اور آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح محبت کریں, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کے اندر ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی بھی مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے, دنیا سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے, حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے بھی, اپنے خیش و اقارب سے بھی, حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک وہ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے اس وقت تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. میرے دوستو, کم از کم آج کے زمانے کے اندر ہم مجنو اور لیلا سے یہ سبق حاصل کریں کہ ہم بھی ویسے ہی اور اس سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا حکم جہاں پہ آ جائے ہم اپنی سر کو جھکا دیں, جہاں پہ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ آ جائے ہم اپنی سر کو جھکا لیں. آپ دیکھ لیجیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو, جہاں کہیں بھی اللہ کا حکم آیا اپنے سروں کو جھکا لیے, جہاں کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی پیغام سامنے آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہیں ٹھہر گئے. میرے دوستو, یہ ہے کون؟ لیلا اور مجنون, اور اس کو کہتے ہیں, ان کا نام ہے کیف. آگے چلیں. فرمایا کہ اس زمانے کے اندر ایک بادشاہ نے, جیسے کہ کسی علاقے کے گورنر ہوتے ہیں یا کسی علاقے کی چیف منسٹر ہوتے ہیں, ایسے بڑا آدمی, ان کے سامنے جب چرچا ہوا کس کا؟ لیلا اور مجنو کا, تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ لیلا بہت خوبصورت ہو, بہت ہی زیادہ حور پڑی ہو, اس وجہ سے مجنو بہت خوبصورت تھا اور لیلا بھی اتنی ہی خوبصورت ہوگی, اسی وجہ سے ان کو اس سے عشق ہو گیا ہے, محبت ہو گیا ہے.
انہوں نے لیلا کو اپنے دربار میں طلب کیا، اور جب دیکھا کہ لیلا تو بالکل کالی کلوٹی ہے، رنگ بالکل کالا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے، وہ آدمی جنہوں نے بلایا تھا لیلا کو، کہ تم تو کوئی زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہو، عام عورتوں سے بھی، جو عام عورتیں ہوتی اس سے بھی زیادہ تمہارا رنگ کم ہے، بہت ساری چیزیں خوبصورتی کی کوئی علامت نہیں ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہی ہے؟ لیلا کہہ رہی ہے، آپ تو خاموش ہی رہو، اگر تم مجنوں کی آنکھوں سے دیکھتے تو میں دنیا کی ساری عورتوں سے زیادہ حسین وہ پری نظر آتی، تم اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، تم مجھے مجنوں کی نگاہ سے دیکھو تو دنیا کی تمام عورتوں سے سب سے زیادہ حسین ہم ہی نظر آئیں گے۔ کون کہہ رہی ہے؟ وہ لیلا کہہ رہی ہے۔ تو میرے دوستو، علامہ رومی رحمت اللہ علیہ بارہا کہا کرتے تھے کہ تیرے پاس محبوب کی آنکھ نہیں ہے، کیا تیرے پاس محبوب کی آنکھ نہیں ہے؟ یہ آنکھ ہم کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے، اور اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، تو جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے چاہیے کہ یہ مجنو اور یہ لیلا کیا ہے، اس سے بھی زیادہ ہم اپنے مولا سے محبت کریں، جنہوں نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، اس اللہ سے ہم محبت کریں۔ اور فرمایا، لوگوں کیا مولا کا عشق لیلا کی عشق سے بھی گیا گزرا ہے؟ تو پھر تم مولا سے کیوں نہیں عشق کرتے ہو؟ علامہ رومی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، اور اس سے بھی زیادہ کرو جتنا کہ مجنو اور لیلا نے آپس میں کیا تھا۔ تو میرے دوستو، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لیلا کون ہے اور مجنو کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق عطا فرمائے۔ جب اللہ سے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو میرے دوستو، ہماری زندگی کی جو پٹری ہے وہ صراط مستقیم کے اوپر چلے گا۔ آج محبت نہیں ہے، اسی وجہ سے نماز کی پرواہ نہیں ہے، آج محبت نہیں ہے اللہ سے، اسی وجہ سے اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، ہم سے ٹوٹ رہے ہیں، میرے سامنے ٹوٹ رہا ہے، اور چہرے کے اوپر شکن تک نہیں آتا ہے۔ جبکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے ہر ایک چیز سے محبت کریں۔ اور اللہ نے قرآن شریف نازل فرمایا، کتنے لوگوں کو پڑھنا آتا ہے؟ کم از کم دیکھ کر کے پڑھنا بھی تو آتا۔ میں اگر کسی کو کسی سے عشق ہو جائے اور اس کو وہ لیٹر لکھے اور اس کو پڑھنا نہیں آئے، لیٹر میں کیا لکھے ہیں، تو جب تک وہ لیٹر کو پڑھوا نہیں لے گا اس وقت تک وہ چین و سکون سے نہیں رہے گا۔ اور ہم نے اللہ سے عشق کیا اور اللہ کی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا، تو کیا اللہ نے ایک لیٹر لکھا ہے تو کیا ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے ہیں؟ اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو کسی سے پڑھواتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کے سامنے پڑھیے اور ان سے سیکھیے اس لیٹر کو۔ اور وہ لیٹر کیا ہے؟ وہ قرآن شریف ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھیں۔ میرے دوستو، جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کریں گے، محبت کریں گے، تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کی بھی محبت، لیلا اور مجنو کی بھی محبت۔ تو بہرحال یہ ایک سوال تھا جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ دوسرا سوال اس کا یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں بیوی کو آئی لو یو کہنا درست ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائی، اس کا میں کیا جواب دوں ابھی؟ آپ دو لفظوں میں اس کا جواب سنیے۔ آپ اپنی بیوی کو روزے کی حالت میں آئی لو یو کہہ سکتے ہیں، دو شرطوں کے ساتھ۔ دو چیزوں کا خیال رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور لازمی ہے۔ اگر آپ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو آئی لو یو کہہ رہے ہیں تو دو باتوں کا خیال رکھنا آپ کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں
کہ وہ بیوی آپ ہی کی ہو، کسی اور کی نہ ہو، اور کسی اور کی بیوی کو آپ آئی لو یو کہہ رہے ہیں اور ان کے شوہر کو پتا چل جائے اور پھر آپ کی پٹائی ہو اور اس پٹائی کے درمیان خون نکلے، تو خون نکلنے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو سکتا ہے۔ جیسا تیرا کھیر ملیدہ ویسا میرا فاتحہ، جیسا آپ کا سوال ویسا میرا جواب۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلی باتوں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے کہ بیوی آپ کی ہو، کسی اور کی نہ ہو۔ اگر کسی اور کی بیوی ہے اور اس کے پتی کو پتا چل گیا اور وہ آپ کی پٹائی کرے اور پٹائی کے درمیان آپ کی جسموں سے خون نکلے، تو خون نکلنے کی وجہ سے آپ کا روزہ فاسد ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیوی وہ آپ کی ہو اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت بیوی میری ہی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، تو آپ یہ بات بھی یاد رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے آپ کا روزہ مکروہ ہو سکتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو آپ لیلا مجنو کو بھی سمجھ گئے ہوں گے، اور روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو آئی لو یو کہنا صحیح ہے یا نہیں ہے آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اور میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ کمنٹ کے اندر اس طرح کی سوالات کریں جو آپ کی زندگی کے اندر، اعمال کے اندر آ سکے۔ جیسے نماز کے تعلق سے ہے، ویسے کوئی بھی سوال کریں تو انشاءاللہ علماء چپ نہیں رہیں گے، آپ کے ہر سوال کا جواب دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔